الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ و عزیز دوستو، ہر خطبہ جمعہ میں تقریباً ہر خطیب کی زبان پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے باقاعدگی سے، اور سامعین اسے سماعت فرماتے ہیں. اور یہ آیت مبارکہ آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے. اس آیت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ خطبہ جمعہ میں خطیب اس آیت کی تلاوت کیوں کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ اہمیت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم کے اصلاح کے لیے 6 نکات اس آیت میں بیان فرمائے ہیں، 6 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. 3 باتیں کرنے کے کام ہیں اور 3 چیزیں جن سے روکا گیا ہے. یعنی 3 باتوں کا حکم دیا گیا، 3 کاموں سے روکا گیا ہے اس آیت میں. جن 3 باتوں کا حکم دیا گیا اس میں سب سے پہلا وہ عدل ہے، اس پر عرض کیا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں. دوسرا حکم جو دیا گیا وہ احسان ہے، اور گزشتہ جمعہ اس پہ بھی کچھ عرض کیا تھا. تیسری چیز اور تیسری بات اور تیسرا حکم جو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے. تفصیل نہیں بتائی، اختصار کے ساتھ ارشاد فرمایا. دوسرے مقام پر قرآن حکیم میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو. اب قرابت داری میں حق کیا ہے؟ ان کا کیا حق بنتا ہے ہمارے اوپر؟ تو اس کو اگر دیکھا جائے، احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تفصیل سے، تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے قرابت داری کے سلسلے میں، رشتہ داری کے سلسلے میں، وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر اسے مال کی ضرورت ہے تو مال اس کو دینا یہ اس کا حق ہے کہ اس کو دیا جائے. اگر اس کو جسمانی طور پر آپ کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اپنے آپ کو اس کی خدمت کے لیے پیش کر دینا یہ اس کا حق ہے. اگر اس کو
آپ کے تسلی کے بولوں کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو یہ اس کا حق ہے، ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ غلط راستے پر چل پڑا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، تو اسے گمراہی سے بچانا، صراط مستقیم کی طرف لانا، اللہ کی نافرمانی سے اسے روکنا، گناہوں سے اسے روکنا، یہ اس کا حق بنتا ہے کہ جو گناہوں سے خود بچتا ہے اس کو بھی بچانے کی فکر کرے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، مثلاً کوئی رشتہ دار ہے، اور خصوصاً وہ رشتے جو محرم ہیں، مثلاً بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ محرمات میں سے ہیں، یہ محرم ہیں ہمارے۔ تو ان پر اگر ایسی کوئی مشکل آ گئی، یا اس طریقے سے ماموں ہے، چچا ہے، چچا زاد ہے، بھائی ہے، خالہ زاد ہے، یہ قریبی رشتے، تو ان پر اگر ایسی کوئی مشکل آ گئی، یعنی ان کو مالی ضرورت ہے، یا ان کی کوئی جسمانی ضرورت چاہیے ان کو، یا ضرورت ہے ان کو نصیحت کی، کسی ناصح کی، یا ان کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کے لیے تسلی کا سامان بنے، تو ایسی صورت میں ان کی مدد کرنا، چاہے مال کی صورت میں ہو، چاہے جسمانی طور پہ ہو، چاہے تبلیغ کی صورت میں ہو، اور چاہے تسلی کے دو بول بولنے کی صورت میں ہو، یہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، یہ گناہ بھی ہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی جرم ہے۔ اگر حقوق ادا نہیں کرتے تو یہ جرم ہے، اور اس بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ وعیدیں ہیں اس کے بارے میں۔ ہمارے پاکستان کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ، جنگ سے ان کا تعلق ہے، تقریباً لوگ جانتے ہیں انہیں، چونکہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا تو انہوں نے سنایا ہے، تو انہی کی زبانی میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ عادت نہیں ہے کسی اور کا جملہ اپنی طرف سے کہہ دینا۔ کچھ خطیب ہوتے ہیں نا، انداز خطابت میں بات کسی بڑے کی ہوتی ہے اور خود اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ جملہ میرا اپنا نہیں، کسی اور کا ہے۔ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا تھا، اور عبادت کہاں کرتا تھا؟ حرم میں، مکہ مکرمہ میں، حرم شریف کے اندر، ضرورت کے لیے باہر نکلتا، اس کے بعد پھر حرم میں، یعنی وضو بنانے کی ضرورت پیش آ گئی، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، یا ناشتہ کرنا ہے صبح کا، یا کھانا کھانا ہے، باہر نکل آتے، ضرورت پوری کر کے پھر حرم میں، دن رات اس کے حرم میں گزر رہے تھے، تھک جاتا تھوڑی دیر آرام کر لیتا، پھر عبادت میں لگ جاتا، کبھی طواف ہے تو کبھی نفل ہے، کبھی تلاوت ہے، کبھی تسبیح ہے، ذکر اذکار ہے، مصروف اللہ کی عبادت میں، زہد کو اختیار کیے ہوئے عابد بنا، زاہد بنا، حرم کے اندر ساری عبادت کرتا رہا، اور پھر اس کی وفات جو ہوئی وہ بھی حرم میں ہوئی، سجدے کی حالت میں ہوئی۔ وفات کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی حرم میں پڑھی گئی، امام کعبہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے مشہور اور قدیمی قبرستان جنت المعلا میں اس کی تدفین ہوئی، وہاں پہ دفن ہوا۔ چند دن گزرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، جب اسے دیکھا تو وہ چاروں طرف سے آگ کے شعلے درمیان میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ تو اسے پوچھا گیا بھی کیا ہوا؟ تو بڑا زاہد تھا، تیری تو لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، تیری عبادت، تیرا زہد، تیرا تقوی، یہ تو ضرب المثل بن گئی لوگوں کے لیے، اور تم اس پریشانی میں کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، میں نے عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، حرم میں میں نے زندگی کا آخری حصہ سارا گزارا، لیکن ایک چیز جس کو میں نے شاید گناہ ہی نہیں سمجھا تھا، آج اس میں گرفتار ہوں۔ اللہ کے ہاں پہنچا،
فرمایا تیری کوئی عبادت ہمارے ہاں مقبول نہیں، ہم نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا تم نے کیوں توڑا، ہم نے صلہ رحمی کا حکم دیا تھا تو نے قطع رحمی کا راستہ کیوں اختیار کیا، اور میں نے اپنی بہن کے ساتھ قطع تعلق کر رکھا تھا، وہ مجھ سے ناراض تھی اور میں آج کل پہ ٹالتا رہا، موت آ گئی، بہن کو نہ منا سکا نہ راضی کر سکا، تو اس لیے آج عذاب میں گرفتار ہوں۔ قرابت داری کو بڑی اہمیت دی ہے اسلام نے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر تذکرہ فرمایا۔ تو اب ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، کبھی مالی طور پر، کبھی جسمانی، مثال کے طور پر کوئی خالہ ہے، پھوپھی ہے، اب وہ بیمار ہے، اس کی مدد کرنے والا، خدمت کرنے والا، تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، دوائی وغیرہ لانے والا کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس وقت اس کو جسمانی طور پر ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی خدمت کریں، اس کی جو ضرورت ہے اسے پورا کریں، اس کی تیمارداری کریں، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو، دوائی لانی ہو، کچھ اور لانا ہو، یا ایسی کوئی رشتہ دار ہے، محرمات میں سے ہے، محرم ہے، وہ خالہ ہے، پھوپھی ہے، کوئی بھی ہے، خاوند فوت ہو گیا اس کا، بچے اس کے چھوٹے ہیں، سودا لانے والا اس کا کوئی نہیں ہے بازار سے، تو اس کو سودا لا کر دینا، چیزیں بازار سے لا کر دینا، اور اس کی جو ضرورت ہے باہر کی وہ پوری کر کے دینا، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اب ہر بندہ سوچے کہ یار صرف میں ایک بھتیجا ہوں، وہ بھی تو ہے نا، صرف میں بھانجا ہوں، وہ بھانجے بھی تو ہے نا۔ اگر اس طرح سوچتے رہیں گے تو کام نہیں بنے گا، اور ہمارے ہاں آج کل یہی چل رہا ہے، ہم آج کل بدلے کی زندگی گزار رہے ہیں، اس نے یہ کیا میں بھی یہ کروں گا، میں بیمار ہوا تھا، یہی خالہ تھی کبھی پوچھنے آئی تھی مجھے، میرا بچہ بیمار ہوا تھا، مر کے بچہ ہے، یہ کبھی پوچھنے کے لیے آئی تھی، میں کیوں جاؤں، یہ کہا جاتا ہے نا جی۔ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، چاہے میں ہوں چاہے آپ، یہ بات ذہن میں نہ لائیں کہ ہمیں کہہ رہا ہے، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، میں کبھی مخاطب نہیں ہوتا آپ سے، یہ سارے خامیاں ہمارے اپنے اندر ہیں، میرا خطاب سارا اپنے آپ سے ہوا کرتا ہے، آپ سے نہیں ہوتا۔ کبھی سخت جملہ بھی آ جائے تو آپ ناراض نہ ہوا کریں کہ ہمیں کہہ دیا، آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ ساری خامیاں میرے اپنے اندر ہیں۔ تو بہر طور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، یہ تو ہم نے سوچ لیا کہ بیماری میں، مصیبت میں وہ میرے پاس نہیں آئے تھے تو میں بھی نہیں جاتا، بات ختم ہو گئی، اتنی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ایسے موقع پر قریبی رشتہ دار، قرابت دار کے ساتھ ہمدردی رکھنا، مصیبت پریشانی کے وقت اس کے پاس جانا، بیماری کے وقت تیمارداری کرنا، یہ صرف رواج نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے واجب قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر میں بیمار ہوا اور وہ میرے پاس نہیں آئے تو انہوں نے نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب انہوں نے تو کر لی ہے، تو کیا میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں؟ یہ سوچا کریں، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہ سوچا کریں کہ وہ آیا تھا میں جاؤں گا، وہ نہیں آیا تو میں نہیں جاؤں گا۔ یہ سوچیں کہ جب ایسے موقع پر وہ میرے پاس نہیں آئے تو یہ صرف رواج نہیں تھا، رسمن نہیں تھا، یہ تو اللہ کا حکم تھا، اس پر واجب تھا، میں رشتہ دار تھا، میرے پوچھنے کے لیے وہ آتے، میری عیادت کے لیے آتے، میری تیمارداری کے لیے آتے، میرا حال احوال پوچھتے، وہ نہیں آئے تو صرف رواج کو نہیں توڑا بلکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور گنہگار ہوئے ہیں۔ جب وہ نافرمانی کر چکے تو کیا میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں؟ میں مثال کے طور پر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا میں بھی نماز نہ پڑھوں؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو قرابت داری میں اگر ان کو جسمانی طور پر ضرورت ہے آپ کی تو یہ واجب ہے کہ جسمانی طور پر اس کی مدد کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اور اس پر کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، ڈپریشن کا شکار ہو گیا، مصائب میں گر گیا، ہوتا ہے نا، کچھ لوگ مقروض ہو جاتے ہیں، اچانک قرضہ آ گیا اس پر، یا کوئی اور صورت پیدا ہو گئی، بجائے اس کے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے بلکہ حق اس کا یہ بنتا ہے کہ جا کر اس کو تسلی دی جائے، دو میٹھے بول بول کر اس کے غم کو اس کے ساتھ بانٹا جائے تاکہ اس کو کچھ تسلی ہو،
وہ بھی سمجھے کہ میرا بھی کوئی ہے، میرے عزیز بھی ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، میرے ساتھ ہمدردی کرنے والے بھی ہیں. تو اب اس وقت اس کو ضرورت ہے، ہوگا اس کے پاس بینک بیلنس ہوگا، وہ کروڑوں پتی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس وقت مال نہیں چاہیے اسے آپ کی اور مدد نہیں چاہیے، بلکہ آپ کی طرف سے 2 میٹھے بول چاہیے اسے. تو اب اس کو تسلی دینا یہ کار ثواب ہے، اور یہ قرابت داری کا حق ہے جو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کے کام میں مصروف ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے. تو اب اس کا حق بنتا ہے ہم پر کہ ہم جا کر سمجھائیں اسے، ہم جا کر سمجھائیں کہ غلط کام کر رہے ہو. یہ پہلا حق اس کا بنتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا، اور پھر جب حکم دیا تبلیغ کا تو پہلا حکم کیا آیا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب سب سے پہلے رشتہ داروں کو ڈراؤ. انذر، ڈراؤ ان کو، یعنی جو عمل ان کے ہیں، جو عقیدے ان کے ہیں، جو عقائد انہوں نے بنا رکھے ہیں، اس پر عذاب ملے گا، سزا ملے گی. لہٰذا پہلا ڈراوا ان کے لیے، پہلے رشتہ داروں کو بچائیں. تو معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کا ہم پر حق ہے، اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو ان کو روکیں. اور پھر اس کے بعد حق یہ بنتا ہے ان کا کہ اگر ان کو مال کی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے. ہاں بے شک اس میں نام و نمود نہیں ہوگا، دیگیں پکانے میں نام نمود ہے، فلاں نے اتنی دیگیں بنائی تھی، پکائی تھی، اللہ کے نام پہ بانٹی تھی، اس میں نام ہے. لیکن ضرورت وہاں پر اس چیز کی ہے، رشتہ داروں میں اگر کوئی ہے، ایسا کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، مستحق ہے، جس کا چولہا نہیں جل رہا، اس کو ضرورت ہے. آپ کی بریانی اور پلاؤ کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہوں، وہ کیا کرے گا پلاؤ کھا کر؟ اسے پلاؤ نہیں چاہیے. اس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کیا جائے، اس میں اجر و ثواب ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس لباس نہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اور ضرورت ہو، تو جو اس کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کیا جائے، نہ کہ پلاؤ کی ڈش بنا کر گھر بھیج دو، میں نے بڑا نیکی کا کام کر لیا. یہ کام نیکی کا نہیں. ہمارے ہاں تو یہ رواج چلتی ہیں سارے، دیگیں پکا دی ہم نے، جانور ذبح کر دیا، بڑا نام ہوتا ہے، فلاں نے اتنا بڑا بیل ذبح کیا. اصل چیز وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ خفیہ دو. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور اس دینے میں برکتیں بھی رکھی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. قرآن کریم کی تلاوت سارے ماشاءاللہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کریم کا مطالبہ کیا ہے. قرآن حکیم میں آتا ہے، مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں، ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں. اور خرچ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے رشتہ داروں پر خرچ کرنا. سب سے پہلا حق تو انہی کا ہے، قرابت داروں کا ہے، اس کے بعد دوسروں کا ہے، اہل محلہ کا ہے، پھر شہر والوں کا ہے، پھر دوسروں کا ہے بعد میں. تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو دیتے ہیں، تو اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ گندم کا، ایک دانہ جسے زمین میں ڈالا گیا، اس کے بعد اس سے 7 شاخیں نکلی. ایک بیج سے، ایک دانے سے 7 شاخیں، بالیں جسے کہا جاتا ہے، 7 بالیں نکلی، 7 شاخیں نکلی. اور آگے فرمایا وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال، ہر یعنی کہ بالی میں یا ہر شاخ میں اللہ نے سٹہ رکھا، اور ہر سٹے میں 100 دانہ. یہ ہماری تو آج کل گناہوں کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مقدار مقرر کی ہے وہ تو یہی ہے، ایک دانے سے 7 شاخیں، ہر شاخ میں 100 دانہ. کتنے بن گئے؟ 700. ایک دانے کو 700 دانوں سے بدل کر امانت کو واپس کرنا، یہ تو ہے قانون. لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہمیں بڑی مشکل سے ایک دانے کے 7 دانے ملتے ہیں، 700 نہیں ملتے. ایک کنال میں ایک بوری کاشتکار ڈالتا ہے اور 7 بوریاں آتی ہیں، تو 7 دانے ہوئے. اور وہ کیا تھا؟ اللہ کا قانون کیا ہے
جب انسان نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جب برکت دیتی ہیں تو پھر ایک بوری اگر ڈالی گئی ہے تو اس سے 700 بوریاں اٹھائیں گے. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ کافی نہیں ہے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. 700 کی بجائے 800 بوری نکل آئے گی، 1000 بوری نکل آئے گی، بڑھا بھی دیتے ہیں. تو اب یہاں پر خرچ کرنے کو تشبیہ دی گئی، مثال بیان کی گئی ہے گندم کے دانے کی. اب اس پہ ذرا غور کریں، ایک عجیب نکتہ ہے اس پہ. اور نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ گندم کا بیج ڈالتا کون ہے؟ کاشتکار ڈالتا ہے، کسان ڈالتا ہے. اب یہ کسان سمجھتا ہے کہ میں نے کس زمین میں بیج کو ڈالنا ہے تاکہ میرا بیج ضائع نہ ہو. ایسے تو نہیں ہے نا کہ وہ پکے روڈ پر ایسے بیج کو پھیلا دے گندم نکل آئے گی، ایسے تو نہیں ہوتا. وہ کاشتکار جانتا ہے کہ میں نے کس زمین میں، کس قسم کی زمین میں میں نے بیج ڈالنا ہے اور کتنا بیج ڈالنا ہے اس زمین کے اندر. کنال میں کتنا ڈالنا ہے؟ بوری ڈالنی ہے، آدھی ڈالنی ہے؟ زمین کیسی ہے؟ شور والی ہے، سخت ہے، نرم ہے؟ تو کتنا بیج ڈالنا ہے، کس وقت ڈالنا ہے، کس موقع پہ ڈالنا ہے. اب جون کے مہینے میں کسی کاشتکار کو دیکھا آپ نے اس نے گندم پھینک دی ہو زمین کے اندر؟ کبھی نہیں ہوگا. اپنے وقت کا انتظار کرے گا، موسم کا انتظار کرے گا، اسی موسم میں وہ بیج ڈالے گا، پھر زمین کو دیکھ کر اس کے مطابق ڈالے گا. اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن دیکھ بھال کے کرو کہ اس وقت ضرورت دیگے پکانے کی ہے، بیل ذبح کرنے کی ہے یا نقد دینے کی ضرورت ہے. جس طرح کاشتکار موقع دیکھ کر دانہ ڈالتا ہے زمین کا، تم بھی موقع دیکھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جس چیز کی ضرورت ہے وہی چیز دو. اور پھر کاشتکار جب ڈالتا ہے تو ایک اندازے سے ڈالتا ہے. یہ نہیں کہ وہ 10 بوریاں گندم کے لایا اور ساری ایک کنال میں ڈال دی اس نے، ایسا نہیں ہوتا. اپنی چیز کو ضائع نہیں کرتا. تو یہاں پر اشارہ دیا گیا جس طرح کاشتکار کرتا ہے اور اس کو پھر اس کا نفع پورا پورا ملتا ہے، تمہیں بھی ملے گا. ایک کے بدلے میں 700 نیکیاں ملیں گی اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اور بڑھا دیں گے. لیکن تم بھی خیال کرو خرچ کہاں پہ کرنا ہے. اسراف بھی نہیں کرنا، تبذیر بھی نہیں کرنی. قرآن حکیم میں 2 لفظ آئے ہیں، اسراف اور تبذیر. اسراف الگ چیز ہے، خرچ کرنے کا حکم دیا نا، اور ساتھ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر نہیں کرنی، تبذیر سے بچنا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا جو تبذیر کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. یہ بڑا سخت جملہ ہے، کبھی اس پہ غور کیا ہے آپ نے؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا فلاں شیطان کا بھائی ہے، یہ کافروں کا دوست ہے. ہمارا کہنا اور ہے، اللہ تعالیٰ کا کہنا اور ہے. اللہ فرما رہے ہیں شیطان کا بھائی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کا بھائی اللہ نے فرمایا. اور شیطان کیا ہے؟ شیطان وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. شیطان وہ ہے جو کافر ہے. شیطان وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے، جسے عدو اللہ کہا گیا، اللہ کا دشمن. شیطان وہ ہے جسے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. شیطان وہ ہے جسے راندہ درگاہ قرار دیا گیا. شیطان وہ ہے جس پر ہمیشہ پھٹکار پڑتی ہے. شیطان وہ ہے جس پر ہمیشہ لعنت پڑتی ہے. تو فرمایا کہ تبذیر کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. یہ بہت سخت جملہ ہے، بڑا بھاری جملہ ہے. اور تبذیر کیا ہے؟ اسراف اور تبذیر، اس میں فرق ہے. اسراف کہتے ہیں کہ ایک چیز کی ضرورت ہے اور آپ اس ضرورت سے بڑھ کر خرچ کریں، اس کو اسراف کہتے ہیں. ایک چیز کی ضرورت ہے لیکن آپ ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں. مثلا مہمان آ گئے، اب مہمان آ گئے تو ان کے لیے اچھا کھانا پکانا یہ ضرورت ہے. اچھی چیز پکانا، ایک کے بجائے 2 ڈشیں تیار کرنا، کچھ میٹھا ساتھ بنانا یہ ضرورت ہے. لیکن آپ اس کے لیے 10 ڈشیں تیار کرتے ہیں تو یہ اسراف ہے، بے فائدہ ہے. نہ وہ کھا سکتا ہے نہ وہ چکھ سکتا ہے. 20 قسم کی چیزیں ان کے سامنے رکھ دی ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کھائے کیا. وہ 1-2 چیزیں چکھے گا باقی چھوڑ دے گا. یہ اسراف ہے. یعنی ضرورت ہے، یوں سمجھیں دعوت ولیمہ اس کی ضرورت ہے لیکن اس پر حد سے زیادہ خرچ کرنا وہ اسراف میں ہوگا.
اور تبذیر کیا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیں نکاح کے لیے ڈھولوں کا ہونا لازمی ہے؟ کیا اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا؟ کیا نکاح کے لیے پٹاخے بجانا یہ لازمی ہے؟ کوئی شرط ہے نکاح کی؟ آتش بازی کرنا کیا یہ شرط ہے؟ نکاح کی کوئی شرط نہیں. ولیمہ ہے، مہر ہے، ولیمہ ہے. اب یہ جو کام ہم کرتے ہیں، آتش بازیاں کرتی ہیں، پٹاخے بجاتے ہیں اور یہ میراثیوں کو بلوا لیتی ہیں، یہ تبذیر میں آتا ہے. اسی کو تبذیر کہا گیا. فرمایا جو تبذیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو ہمیں تبذیر سے بھی روکا گیا، اسراف سے بھی روکا گیا. اب کوئی رشتہ دار، عنوان وہی چل رہا ہے، بات کو یاد رکھا کریں. اب کوئی رشتہ دار ہے، قرابت دار ہے، اس کو ضرورت ہے، بچی کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے، اس کو ضرورت ہے، اس نے ولیمہ کرنا ہے. ہاں وہ اسراف کرنے والا نہ ہو، اسراف سے اسے روکے. جتنی حیثیت ہے اتنا کرو. ضروری نہیں کہ دعوت ولیمہ میں نے حال بک کرانا ہے اور میں نے پورے شہر کی دعوت کرنی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح فرمایا. نکاح فرمانے کے بعد آپ نے اگلے دن ایک بات یہ بھی سنیں، ولیمہ جو ہوتا ہے نکاح کے بعد ہوا کرتا ہے، رخصتی کے بعد. اس کو کہتے ہیں دعوت ولیمہ. یہ مسنون ہے، سنت ہے. نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، میاں بیوی نے رات گزار لی، اگلے دن جو دعوت کی جاتی ہے اس کو دعوت ولیمہ کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں دلہن کی رخصتی سے پہلے جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ کھانا تو ہے، ولیمہ نہیں ہے. یہ ولیمہ نہیں، ولیمہ اگلے دن ہوتا ہے. جو پہلے کر لیا آپ نے، کھانا کھلا دیا. کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، منع کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو نام ولیمے کا نہیں دے سکتے آپ. مثلاً میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، میں کھول کر اس کو پڑھ رہا ہوں، اور جب میں پڑھ رہا ہوں تو اس کو میں نماز نہیں کہہ سکتا. نماز اور چیز کا نام ہے، یہ تلاوت ہے یہ بھی ثواب وہ بھی ثواب ہے، یہ بھی عبادت وہ بھی عبادت، لیکن اس میں رکوع سجدہ قیام ہوتا ہے اور یہ تلاوت کی جا رہی ہے. اب تلاوت کو نماز نہیں کہہ سکتا، نماز کو میں تلاوت نہیں کہہ سکتا، نام الگ الگ. تو ولیمہ وہ ہوتا ہے. اور ولیمہ کیا بتایا گیا ہمیں، تعلیمات کیا دی ہیں اسلام نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اگلے دن آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے، یہاں بھی دسترخوان بچھاؤ. دسترخوان لگ گیا. فرمایا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ ہے لے آؤ. جس کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ ہے لے آؤ. کسی کے پاس کھجوریں تھیں، کسی کے پاس خشک گوشت کے ٹکڑے تھے، کسی کے پاس روٹی کے ٹکڑے تھے، کسی کے پاس کوئی اور چیز تھی کھانے کی. اس زمانے دستور رواج کے مطابق جو سفر میں ساتھ لے جاتے تھے وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں تھی، لے آئے، بچھا دیا گیا. آپ نے فرمایا سب کو بلاؤ. حضرت انس گئے، سب کو بلا لائے، آؤ بیٹھو. فرمایا حضرت صفیہ کا ولیمہ ہے. اسی رات آپ نے نکاح کیا تھا حضرت صفیہ کے ساتھ. فرمایا اس کا ولیمہ ہے، کھاؤ. اب سب نے کھا لیا. یہ ولیمہ. اسلام تو آسان ہے، ہم نے مشکل بنا دیا. اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں آسان رکھی گئی ہیں، ہم نے مشکل بنا دی ہیں. تو اگر رشتہ داروں میں، قرابت داری میں کوئی اگر ایسا ہے جس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، بچے کا نکاح ہو رہا ہے، اسراف نہیں کر رہا، جتنی اس کو ضرورت ہے، تو اس کے ساتھ مالی تعاون کرنا ہم پر واجب ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ ہم پورا مالی تعاون کریں اور اس کی اس مشکل کو حل کریں. اسلام نے یہ حکم دیا، اسے واجب قرار دیا ہے. لیکن اگر وہ تبذیر کر رہا ہے تو پھر ہمارے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ اس کو ہم روکیں، اسے سمجھائیں، کیونکہ اسلام نے یہ حکم دیا ہمیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ برائی کو، گناہ کو دیکھو تو جس میں استطاعت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے اسے. اور اگر کسی کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتا، تو زبان سے روکے، جا کر سمجھائے بھائی جان جو آپ کر رہے ہیں اللہ رسول کی ناراضگی آتی ہے، آپ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کو ناراض نہ کریں. خوشی کا موقع ہے، شادی ہو رہی ہے، کوئی اور فنکشن ہو رہا ہے آپ کا، تو کم از کم اللہ کو ناراض نہ کریں. ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، باقی سب کو منا کر لے آئے، اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، کیا کمایا ہم نے؟ کیا برکت آئے گی؟ کیا خیر، کیا بھلائی ہوگی؟ سمجھایا جائے اس کو. اور فرمایا کہ اگر زبان سے بھی نہیں سمجھایا جا سکتا تو پھر فرمایا کہ دل سے اس کو برا جانے. اور فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اور دل سے برا جانے کا کیا مطلب ہے کہ وہاں جا کر بیٹھ بھی جائے، تماشے دیکھتا بھی رہے کہ میں دل میں برا سمجھتا ہوں، یہ نہیں. معنی یہ ہے کہ خود شرکت نہ کرے، یہ ہے دل سے برا جاننا. گناہ کا کام ہے
خود شرکت نہ کرے، ساتھ شامل نہ ہو جائے، ساتھ بیٹھا بھی ہے، کہتے ہیں میں دل میں برا جان رہا ہوں، تو یہ دل کی برائی نہیں ہے. برا تو آپ تب سمجھتے جب آپ نہ ہوتے وہاں پر، جب بیٹھے ہیں تو آپ راضی ہیں اس بات پر. تو اس لیے رشتہ دار اور قرابت دار ان کے یہ حقوق ہیں ہم پر. بلکہ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ قرابت داری میں اتنی احتیاط کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں، صلہ رحمی میں، جوڑ پیدا کرنے میں اتنی خیر و برکت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، جو چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، رزق کی تنگی نہ آئے، عمر کے اندر برکت آئے. برکت سے کیا مراد ہے؟ برکت سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کی عمر 150-200 سال تک چلی جائے گی. برکت سے یہ مراد ہے آپ کی عمر 70-80 سال ہو گئی، دانت سلامت ہیں، نظر ٹھیک ہے، سماعت ٹھیک ہے، ٹانگیں ٹھیک ہے، چل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے. یہ برکت ہے. تو عمر میں برکت، رزق کے اندر وسعت. فرمایا جو چاہتا ہے کہ چیزیں مجھے حاصل ہوں تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ صلہ رحمی کیا کرے، قطع رحمی سے بچے. تو معلوم ہوا جو قطع رحمی کرے گا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا، رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑے گا، تو نہ اس کے رزق میں وسعت ہوگی، نہ اس کی عمر میں برکت ہوگی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں، مجلس میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں. صحابہ کرام جیسے پاکیزہ لوگوں کی جماعت بیٹھی ہے، اور رحمت کائنات سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بمثل چاند کے چمک رہے ہیں. اس موقع پر جبریل امین آئے، یا رسول اللہ رحمتیں رکی ہوئی ہیں، اللہ کی رحمت آپ کی مجلس کی طرف نہیں آ رہی، رکی ہوئی ہے. فرمایا کیوں رکی ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اس محفل میں، مجلس میں، آپ کے ساتھیوں میں ایک جوان ایسا بیٹھا ہے جو قطع رحمی کا جرم کر چکا ہے. اس کی وجہ سے آپ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت کائنات ہیں. آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں سارے پاکیزہ لوگ ہیں، جن کے دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کا فیصلہ اللہ قرآن میں کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت رک گئی کہ قطع رحمی کرنے والا موجود ہے. اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا سب میں، کون ہے تم میں سے جس نے آج رحمتوں کو روک رکھا ہے؟ اتنا بڑا جرم جس نے قطع رحمی کا جرم کیا ہے، کسی قریبی عزیز، قریبی قرابت دار کے ساتھ اس نے تعلق کو توڑا ہے، وہ جلدی جائے اور جا کر جس سے تعلق توڑا ہے اس سے تعلق جوڑ کے آئے، ورنہ رحمتیں رک گئی ہیں اللہ کی. ایک صحابی اٹھے، جلدی سے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا جی آپ نے اعلان نہیں فرمایا تھا. جب آپ نے اعلان فرمایا تو مجھے یاد آیا کہ میری خالہ مجھ سے ناراض ہے، میری خالہ مجھ سے ناراض ہے، جسے ماسی کہتے ہو. ایک پنجاب کے خطیب تھے، بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا ماسیوں کو ناراض نہ کیا کرو، اس لفظ پہ غور کر لیا کرو. ماسی، ماں کہتی ہیں ماں کو، سی پنجابی کہتے ہیں جیسی، ماسی یعنی ماں جیسی، خالہ تو ماں جیسی ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، خالہ کو میں نے ناراض کیا ہوا تھا. آپ نے جو ہی فرمایا تو فوراً گیا، معافی مانگ کے آیا ہوں، اسے راضی کر کے آیا ہوں. جبریل امین نے کہا اللہ کے محبوب ادھر اس نے معافی مانگی ہے، ادھر رحمتوں کے دروازے کھل گئے. تو جب اللہ کے محبوب کی موجودگی میں رحمت رک جاتی ہے قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے، ہمارے پاس تو اور بھی ساری خطائیں ہیں، ہمارے تو سارے گناہ ہی گناہ ہیں. اگر ساتھ یہ جرم بھی ہوگا تو رحمت کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے تو آج پریشان ہے ہر بندہ، اس لیے ہر بندہ آج پریشان ہے. مالی تنگی ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، گھر کے اندر پریشانی ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں پریشان ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو، جہاں اور بہت سارے احکام ہم نے توڑے ہیں، وہاں ہم نے یہ حکم بھی توڑ رکھا ہے جس کا جوڑنا بہت آسان تھا، کوئی مشکل ہی نہیں تھا، آسان ہی آسان ہے. تو اور پھر ساتھ اگر جب ہم خرچ کریں گے، انسان یہ بھی سوچتا ہے نا کہ میں نے ان کو دے دیا تو پھر میرے پاس کیا بچے گا.
لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر برکتیں عطا فرماتے ہیں، اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ایک حدیث شریف دیکھی تھی کہیں، جس کا خلاصہ کچھ یاد آ رہا ہے مجھے، کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا آسمان پر بادل آ گئے۔ جب بادلوں کو دیکھا تو یہ بادلوں کی طرف دیکھنے لگا کہ پتہ نہیں یہ بادل کہاں جائیں گے، کہاں برسیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، بادلوں کو دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں اس نے ایک آواز سنی۔ ولی کی کرامت پر حق ہے، نبی کا معجزہ پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کو کچھ سنا دیتے ہیں۔ کسی نے درخت کی بولی سن لی، کسی نے چونٹی کی آواز سن لی۔ سلیمان علیہ السلام کا چونٹی سے بات کرنا قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پرندوں کا جھومنا زبور کے ساتھ، حضرت داؤد کی تلاوت کے ساتھ ان کا جھومنا، اور پہاڑوں کا ہلنا اور جھومنا تلاوت زبور سن کر، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں سنوا دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ اس بادلوں کو دیکھ رہا ہے بڑے غور سے، کہ اتنے میں اس نے ایک آواز سنی اوپر سے آئی۔ اور آواز کیا تھی؟ بادل کو حکم دیا جا رہا تھا، ایک شخص کا نام لے کر بادل سے کہا گیا فلاں کے باغ کی طرف جاؤ، جا کر اس کے باغ کو سیراب کرو۔ بادل کو حکم ملا، فلاں شخص کے باغ کی طرف جاؤ، وہ خشک ہو گیا ہے، جا کر اس کے باغ کو سیراب کرو۔ اب بادل چلنے لگا تو یہ شخص بھی، اس نے بھی دوڑ لگا دی۔ آج دیکھنا ہے کہ وہ کون سا خوش قسمت ہے کہ جس کے باغ کی سیرابی کے لیے بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ بھی پہنچ گیا وہاں پر جہاں بادل پہنچے، اور اسی باغ پر برسنا شروع ہو گئے، اور وہاں پر تھوڑی دیر میں جل تھل ہو گیا، سارا باغ سیراب ہو گیا۔ یہ وہاں پر پہنچ چکے تھے، بارش رکی، دیکھا درخت کے نیچے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اپنے آپ کو بارش سے بچائے ہوئے، سمجھ گیا کہ یہی باغ کا مالک ہے۔ قریب گیا، جا کر اس کے نام سے اسے پکارا۔ اس نے بڑے تعجب سے دیکھا اور اس نے کہا کہ بھئی میرا نام آپ کو کس نے بتایا؟ میں تو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں بھی آپ کو نہیں جانتا، پہلی ملاقات ہے۔ میں ایسے آ رہا تھا، میں نے اوپر سے آواز سنی، بادل کو حکم دیا جا رہا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کی طرف چلو، باغ کو سیراب کرو۔ تو وہ نام جو لیا گیا تو وہ آپ ہی کا نام تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ باغ وہی ہے جہاں بادل برسے ہیں، اور آپ یہاں اکیلے کھڑے ہیں، تو آپ ہی وہی شخص ہے جس کا نام لیا گیا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا نام تو میرا یہی ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ تمہاری کون سی نیکی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو چلا کر تمہارے باغ کی طرف بھیج دیتے ہیں، باقی کہیں بارش نہیں برسی، تمہارے باغ پہ برس رہی ہے۔ اس نے کہا اور تو کوئی نیکی نہیں، ہاں بس یہ ہے کہ باغ میں سے جب میں پھل وصول کرتا ہوں، میری عادت ہے، تو پورے اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ 3 حصے، ایک حصہ وہ میں دوبارہ باغ پہ خرچ کرتا ہوں، جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے ہاں جیسے کھاد ہوتی ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ تیسرا حصہ میں یہاں پہ خرچ کرتا ہوں، اور دوسرا جو تیسرا حصہ ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، ہمارے لیے سال بھر کافی ہے، اور جو تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کو میں اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ بس یہی نیکی ہے۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، جب تم اللہ کے راستے میں ایسے دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بادلوں کو تمہارے باغ کی طرف بھیجتے ہیں۔ تو خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی، اللہ برکت ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، ہاں یہ اتنا ضرور ہے کہ ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جو کچھ ہے سارا دے دو، نہیں، اپنی ضرورت کے لیے رکھو۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، کتنا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں؟ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو بچ جائے اس کو خرچ کرو، یعنی پہلے گھر کے اخراجات پورے کرو، اپنی ضروریات کو پورا کرو، گھر کے اخراجات کو پورا کرو، اور اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں ان کو حقوق دو، وہ ادا کرو، اس کے بعد جو مزید بچ جائے اسے آگے خرچ کرو، پھر دوسروں کو بھی دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور دوسری جگہ اس کی تفصیل فرمایا کہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے حقوق ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔